بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ون اسلام نیٹ ورک کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ یہ اپنے والد کے جانشین ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی علم و نبوت سے نوازا اور عظیم الشان سلطنت کا حاکم بنایا۔ آپ کا تخت سلطنت 40 برس تک قائم رہا۔ جن، انسان، شیاطین، پرندے سب پر آپ کی حکومت تھی اور سب کی زبانوں کا آپ کو علم عطا کیا گیا تھا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ روایت ہے دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہیں پوری زمین کی بادشاہت ملی۔ ان میں سے 2 مومنین تھے اور 2 کافر۔ مومنین میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں، جبکہ کافرین میں ایک بخت نصر اور دوسرا نمرود ہے۔ اور 5ویں بادشاہ اس امت میں ہونے والے ہیں جن کا نام حضرت امام مہدی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا، جنات، چرند پرند کو آپ کے تابع کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرندوں کی بولی سکھائی۔ آپ کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے بہا دیے اور آپ کے نافرمان جنات کو جہنم کی وعید سنائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو بے مثال سلطنت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو آپ کے قابو میں کر دیا۔ آپ جہاں حکم دیتے ہوا اسی طرف چلتی تھی۔ معمار جن آپ کے حکم کے مطابق، آپ کی مرضی کے مطابق عجیب و غریب عمارتیں تعمیر کرتے، اور غوطہ خور جن آپ کے لیے سمندر سے موتی نکالتا۔ دنیا میں سب سے پہلے سمندر سے موتی نکلوانے والے آپ ہی ہیں۔ یوں ہی سرکش شیطان بھی آپ نے بیڑیوں اور زنجیروں میں جکڑوا کر قید کر دیے تھے تاکہ انہیں ادب سکھایا جائے اور فساد سے روکا جائے۔ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مختلف چیزیں بناتے تھے، جن میں اونچے اونچے محل، عالی شان عمارتیں، مسجدیں، اور انہی میں سے بیت المقدس بھی شامل ہے۔ تانبے اور پتھر وغیرہ سے درندوں اور پرندوں کی تصویریں، بڑے بڑے حوضوں کے برابر کھانے کے پیالے۔ یہ پیالے اتنے بڑے ہوتے تھے کہ ایک پیالے میں 1000 آدمی کھانا کھا سکتے تھے۔ ایک ہی جگہ جمی ہوئی دیگیں، اور یہ اپنی جگہ سے ہٹائی نہیں جا سکتی تھیں۔ لوگ سیڑھیاں لگا کر ان پر چڑھتے تھے، اور یہ یمن میں تھیں۔ باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے مثال نعمتوں اور سلطنت سے نوازا تھا، اس کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف خدا کا عالم قابل دید ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو کچھ عطا کیا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کبھی آسمان کی طرف اپنی نگاہ نہ اٹھائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت حکمت آمیز گفتگو فرماتے تھے، ہم نے زندگی کی سختی و نرمی کو جانچا تو سمجھ لیا کہ تھوڑی زندگی ہی کافی ہے۔ اگر گفتگو چاندی ہے تو خاموشی سونا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحتیں اس انداز سے فرماتے، اے میرے بیٹے، خوف خدا تجھ پر لازم ہے، کیونکہ یہ ہر چیز کی انتہا ہے۔ اے میرے بیٹے، تو اس وقت تک کسی بھی کام کو ختم نہ کر جب تک کہ تو اپنے رہنما سے مشورہ نہ کر لے۔ اور فرماتے، اے میرے بیٹے، مسکینی کی حالت میں گناہ زیادہ کبھی ہے، ہدایت کے بعد گمراہی بہت کبھی ہے، اور ان سے زیادہ کبھی وہ شخص ہے جو عبادت کیا کرتا تھا اور اب اس نے اپنے رب کی عبادت کرنا چھوڑ دی۔ اور فرماتے، اے میرے بیٹے، غصے کی کثرت سے بچتے رہو، کیونکہ غصے کی کثرت بردبار شخص کے دل کو راہ حق سے ہٹا دیتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بچپن سے ہی بہت ذہین تھے۔ انہوں نے بچپن میں ایک شاندار فیصلہ فرمایا۔ ہوا یوں کہ رات کے وقت کچھ لوگوں کی بکریاں ایک شخص کے کھیت میں چلی گئیں۔ ان کے ساتھ کوئی چرانے والا نہ تھا، اور بکریاں ساری کھیتی کھا گئیں۔ یہ مقدمہ ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے تجویز دی کہ بکریاں کھیتی والے کو دے دی جائیں، کیونکہ بکریوں کی قیمت کھیتی کے نقصان کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کا ایک بہترین حل حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ جب یہ معاملہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے فرمایا،
فریقین کے لیے اس سے زیادہ آسانی کی صورت ہو سکتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بکری والا اس کھیتی والی کی زمین پر کاشت کرے، اور جب تک کھیتی اس حالت کو پہنچے جس حالت میں بکریوں نے کھائی ہے، اس وقت تک کھیتی والا بکریوں کے دودھ سے فائدہ اٹھائے، اور کھیتی اس حالت پر پہنچ جانے کے بعد کھیتی والے کو کھیتی دے دی جائے اور بکری والے کو اس کی بکریاں واپس کر دی جائیں۔ یہ تجویز حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت پسند آئی تھی، اور اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر صرف 11 سال تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سفر کی رفتار بہت حیرت انگیز تھی۔ آپ کے سفر کی رفتار کا یہ عالم ہوتا تھا کہ صبح کے وقت چلتے تو دوپہر تک اتنا سفر کر لیتے جتنا ایک تیز رفتار گھوڑا 1 مہینے میں طے کرتا تھا، اور شام کے وقت چلتے تو رات تک 1 مہینے کی راہ کے برابر سفر کر لیتے تھے۔ چنانچہ مروی ہے کہ آپ صبح کے وقت دمشق سے روانہ ہوتے تو دوپہر کو کیلولہ فارس میں کرتے، جبکہ دمشق اور فارس کا فاصلہ 1 مہینے کی برابر پر ہے، اور شام کو فارس سے روانہ ہوتے تو رات کو کابل میں آرام فرماتے تھے۔ یہ فاصلہ بھی تیز سوار کے لیے 1 مہینے کا راستہ ہے۔ ایک مرتبہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور آپ کے پاس بیٹھے ہوئے افراد میں سے ایک شخص کی طرف دیکھنا شروع کر دیا اور مسلسل اسے ہی دیکھتے رہے۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام چلے گئے تو اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون تھے؟ آپ نے فرمایا، یہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے۔ اس شخص نے کہا، کیا آپ نے غور کیا کہ وہ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میری ہی روح قبض کرنا چاہتے ہوں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا، پھر تو کیا چاہتا ہے؟ اس شخص نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ہوا مجھے اٹھا کر ہندوستان کی سرزمین میں ڈال دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا تو اس نے اس شخص کو اٹھا کر ہندوستان کی سرزمین میں ڈال دیا۔ اس کے بعد دوبارہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام بارگاہ سلیمان میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، تم میرے ساتھیوں میں سے ایک شخص کی طرف مسلسل دیکھ رہے تھے، اس کی کیا وجہ تھی؟ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اسے دیکھ کر مجھے تعجب ہو رہا تھا، کیونکہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ تھوڑی دیر میں ہندوستان کی سرزمین میں اس کی روح قبض کروں گا، لیکن وہ تو آپ کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ اس واقعے سے یہ ثابت ہوا کہ موت کا ایک وقت معین ہے، اور موت جس وقت بھی آئے گی تو وہ آ کر رہے گی، موت کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کی بولی سننے اور سمجھنے کی طاقت رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ پیدل سفر فرما رہے تھے۔ اس دوران جب طائف یا شام میں اس وادی سے گزرے جہاں چیونٹیاں زیادہ تھیں تو چیونٹیوں کی ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ کر کہا، اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹیوں کی یہ بات 3 میل دور سے ہی سن لی، تو آپ نے چیونٹیوں کی حفاظت کی خاطر اپنے لشکر کو ٹھہرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے گھروں میں داخل ہو گئیں۔ ایک دفعہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ سفر فرما رہے تھے تو آپ کو پانی کی حاجت ہوئی۔ لشکر والوں نے پانی تلاش کیا لیکن انہیں پانی نہ ملا۔ ہدہد کو دیکھا گیا تاکہ وہ پانی کے بارے میں بتائے، لیکن ہدہد یہاں موجود نہ تھا۔ آپ نے فرمایا، مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا؟ وہ واقعی غیر حاضروں میں سے ہے، میں ضرور اسے سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح کر دوں گا، یا وہ کوئی واضح دلیل میرے پاس لائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہدہد پرندے کے بارے میں دریافت کرنے کا ایک سبب یہ بیان کیا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کسی جگہ پر اترتے تو ہدہد پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پانی کی جگہ کے بارے میں بتا دیتا تھا، کیونکہ ہدہد پرندے میں یہ صلاحیت موجود تھی کہ وہ زمین کے اندر موجود پانی بھی دیکھ لیتا اور پانی کے قریب یا دور ہونے کے بارے میں جان لیتا تھا۔ جہاں اسے پانی نظر آتا وہ اپنی چونچ سے اس جگہ کو کریدنا شروع کر دیتا، پھر جنات آ جاتے اور اس جگہ کو کھود کر تھوڑی ہی دیر میں پانی نکال لیتے تھے۔ ہدہد پرندہ کہاں غائب تھا اور یہ کیا حیرت انگیز خبر لے کر آیا تھا، یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کا دوسرا حصہ ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل ون اسلام نیٹ ورک ہدایت کا نور کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔